بات کی ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ ان کو جس طرح انہوں نے 10 دن، یہ بھی کوئی نہیں بتا رہا کہ ان کو 10 دن ایک کمرے میں، وہ جو 6x10 کی کوٹری ہے، جو چکی کا سیل ہے، اس کے اندر انہوں نے ان کو کس لیے بند کیا تھا؟ ان کی بتی کس لیے بند کی تھی؟ کیا ان کو ظلم کرنے کے لیے؟ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے اوپر یہ آپ کہتے ہیں ٹارچر کیا چیز ہوتی ہے؟ عمران خان کہہ رہے ہیں یہ ٹارچر نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ کہ وہ کیا سوچ رہے تھے کہ یہ ان کا جب یہ ان کے ساتھ یہ ظلم کریں گے تو عمران خان ٹوٹ جائیں گے، یا وہ عمران خان کو بیمار کر کے، کیونکہ ان کا کھانا بھی جو تھا وہ جہاں وہ کہتے ہیں میں سیل کے اندر بند تھا، اس کے اندر جو کھانا ان کے پاس کوئی بجلی کا چولہا ہے جس پہ ان کا کھانا بنتا ہے، تو بجلی انہوں نے جب بند کر دی تو وہ کھانا بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ بند سیل میں ان کو جو بھی کھانا خراب قسم کا لا کر دے رہے تھے اس سے ان کی الٹیاں بھی آئیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ باہر اگر ہماری فیملی تھی، اگر ہمارے لائرز تھے، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اندر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیونکہ ہر قیدی کو ہفتے میں ایک دفعہ اپنی فیملی سے اجازت ہوتی ہے ملنے کی۔ جب آپ 3 ہفتے بند کر دیں گے اور اطلاع بھی نہیں دیں گے کہ ایک جو قیدی ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، اور یہ کوئی عام قیدی ہے، یہ وہ قیدی ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، دنیا کے ایک عالمی لیڈر ہیں وہ، اور آپ ان کے ساتھ یہ کس قسم کی گھٹیا؟ عمران خان کہتے ہیں اگر دشمن بھی ہو کمینہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ دشمن ہو کمینہ نہ ہو۔ یہ تو دشمنی بھی کر رہے ہیں اور کمینے پن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک دشمن بھی ہو تو دلیر ہونا چاہیے، بات کرنی ہے سامنے آ کے کریں۔ اب عمران خان نے یہ بھی کہا ہے ہمیں کہ ہم سپریم کورٹ، یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ ان کی اس چیز سے جو اگر یہ جو فائل کریں گے سپریم کورٹ میں، اس سے کیا پتہ جو باقی لوگ ہیں اس کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ عمران خان کے تو گزار چکے ہیں، لیکن باقی لوگوں کو اس چیز کا انشاءاللہ وہ امید رکھتے ہیں کہ فائدہ ہوگا اور انصاف ملے گا، اور آئندہ کے لیے یہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے جیل کا اور ڈیپیوٹی سپرنٹینڈنٹ، جن کے اوپر عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان کے اوپر بھی کیس فائل کروں گا، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے غلامی کا کہ جب کسی کو پوچھو کہو جی اوپر سے آرڈر آیا ہے، جو سوال پوچھو کہو جی اوپر سے انسٹرکشن آئی ہے۔ یہ اوپر کا ہمیں نہیں پتہ کون سا آسمان ہے جہاں سے ان کو یہ گرتی ہیں انسٹرکشنز۔ اور آگے جو ایک پچھلے دنوں سے ہم نے ان کو جا کر بتایا کہ جو سے اس وقت ٹی وی پہ بھی اور ویسے بھی یہ بات ہو رہی کہ عمران خان نے ڈیل کر لی ہے۔ یہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو خلائی مخلوق ہے وہ بات کرنا، یہ کوئی بات پھیلا دیتی ہے کہ ڈیل کس کے ساتھ ہونی ہے اور کس چیز کی ڈیل ہونی ہے۔ انہوں نے کہا میں بالکل کوئی ڈیل نہیں کروں گا، اگر آپ نے مجھے ملٹری جیل میں آپ جتنی مرضی آئینی ترامیم لے آئیں، آپ مجھے ملٹری جیل میں ڈال دیں، میں اپنے موقف سے بالکل نہیں ہٹوں گا۔ اور ان کے 2 ہی موقف ہیں، میں پھر سے دہرا دیتی ہوں، اور ہم نے کئی دفعہ لائرز نے بھی کئی دفعہ آ کے یہ دہرایا، ان کے پارٹی کے لوگوں نے دہرایا، وہ صرف 2 چیزوں کی بات کر رہے ہیں، رول آف لا اور ڈیموکریسی، آئین کی بالادستی اور جمہوریت۔ اس کے علاوہ آج تک عمران خان سے ہم نے اور کوئی ان کے منہ سے کوئی بات نہیں سنی۔ تو ہمیں بھی یہ نہیں سمجھ آتی جب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کرنے لگا، تو ہم سمجھنا چاہتے ہیں عمران خان کس چیز کو ڈیل میں قربان کریں گے؟ آیا وہ جمہوریت کو قربان کریں گے، یا وہ رول آف لا جو جوڈیشری ہے، جو ایک آپ کی ایک انصاف دینے کا ایک فورم ہے، یا اس کو قربان کریں گے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کیا چیز قربان کریں۔ یہ عمران خان کے لیے تو نہیں ہے، نہ جمہوریت عمران خان کے لیے، نہ جو آئین کی بالادستی وہ عمران خان کے لیے، نہ رول آف لا عمران خان کے لیے۔
پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، وہ پاکستان کو یہ قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیں میں یہ ظلم بھی سہ لوں گا، میں ملٹری جیل بھی سہ لوں گا، لیکن میں آپ کے لیے، آپ کے حق کے لیے اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوں۔ لیکن میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ جب تک آپ خود اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ کو یہاں سے آزادی نہیں ملے گی، اور آپ چونٹوں کی طرح، غلاموں کی طرح تھوڑے سے لوگوں کے نیچے دب کے رہ جائیں گے۔